تصوف میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ. آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آ کر بیٹھا کرتا تھا بڑا ہی گناہ گار تھا. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ہر روز اس کو کہتے یار گناہوں سے توبہ کر لے, رب سے معافی مانگ لے. وہ ادھر سے سنتا ادھر سے نکال دیتا, آپ کی بات پر توجہ نہ دیتا. ایک دن صبح سویرے آ گیا, کہنے لگا حضور آپ مجھے توبہ کراؤ. آپ نے فرمایا اتنی دیر ہو گئی میں تجھے کہتا رہا ہوں کہ توبہ کر لے, رب سے معافی مانگ لے, تو نے میری بات نہیں مانی, آج صبح سویرے آ گیا, بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات بڑی عجیب ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور کل کی بات ہے کہ کل میں دوپہر کے وقت بازار میں گیا گھر کا راشن خریدنے, سودا خریدنے, تو میں نے اتنا ہی سودا خرید لیا کہ مجھ سے اٹھایا نہیں گیا. تو جہاں چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میں وہاں گیا, میں نے کہا کون ہے جو میرا سامان میرے گھر میں پہنچائے. ایک نوجوان اٹھ کر آ کے کہتا ہے کہ چاچا میں آپ کا سامان پہنچاتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی مزدوری لوگے؟ اس نے کہا باقی جتنے بھی مزدور بیٹھے گئے وہ 4 درہم لیں گے, میں 3 درہم لوں گا. باقی جتنے بھی مزدور بیٹھے ہیں وہ 4 درہم لیں گے, میں 3 درہم لوں گا. شخص کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے بھی اس طرح کا مزدور چاہیے جو کم مزدوری لے. میں نے کہا بیٹا چلو میرے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے کہ وہ آیا میرے ساتھ, اس نے سامان اٹھایا, ہم چلے گئے. کہتے تھوڑا سا سفر کیا تو سور کی اذان ہونے لگی. کیا سور کی اذان ہونے لگی تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ چچا جی آپ کی اجازت ہو تو میں سور کی نماز نہ پڑھ لوں. جی آپ کی اجازت ہو تو میں سور کی نماز نہ پڑھ لوں. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, جاؤ نماز پڑھ کے, میں یہاں بیٹھا ہوں تمہارا انتظار کرتا ہوں. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا, وہ نوجوان اندر گیا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. میں نے اسے پوچھا بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا چاچا میں نے فرض پڑھ لیے ہیں اور باقی جو نماز رہ گئی ہے وہ باقی وقت میں پڑھ لوں گا. تو میں نے کہا بیٹا آپ پوری نماز پڑھ لیتے. وہ نوجوان کہنے لگا چچا کہ میں پوری نماز پڑھتا نا تو مجھے دیر ہو جاتی, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آ جاتا کہیں یہ کام چور تو نہیں, اس لیے چچا میں نے فرض پڑھے ہیں, باقی جو نفل اور سنت رہ گئے ہیں وہ اور وقت میں پڑھ لوں گا. وہ شخص کہتے ہیں اس نے سامان اٹھایا, پھر ہم نے سفر شروع کر دیا. کہتے ہیں اس کے نوجوان کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا. کیا پسینہ؟ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے سامان مجھے دے دے, میں اٹھا لیتا ہوں. وہ آگے سے نوجوان کہنے لگا چچا جس سامان آپ اٹھائیں گے تو پھر میں آپ سے پوری مزدوری نہیں لوں گا. جس سامان آپ اٹھائیں گے تو پھر آپ سے پوری مزدوری نہیں لوں گا. سامان میں خود ہی اٹھاتا ہوں, آپ کے ساتھ مزدوری طے کی 3 درہم. شخص کہتا ہے چلو اس نے میرے گھر میں سامان پہنچایا. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تم یہاں رکو, میں اندر جا کے سامان رکھتا ہوں اور تمہاری مزدوری لے کے آتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے میں اندر گیا, سامان رکھا اور بیوی سے کہا کہ بڑا ہی نیک نوجوان ہے, بڑا ہی نیک لڑکا ہے, کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے, کسی اچھے ماں باپ کا تربیت یافتہ ہے, اس کی مزدوری دو تاکہ میں اس کو مزدوری دے کر رہا ہوں. میری بیوی کہنے لگی کہ اس کو مزدوری بھی دے دو اور اسے کہنا کہ دوپہر کا وقت کھانا پک گیا ہے, کھانا تیار ہو گیا ہے,
وہ شخص کہتا ہے میں نے بیوی سے مزدوری لی، میں اس نوجوان کے پاس آیا، میں نے کہا یہ مزدوری پکڑو اور دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھا کر جاؤ۔ وہ نوجوان نا نظریں جھکا کر کہتا ہے کہ چچا میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے، یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں، اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں روٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ چچا میرے ماں باپ نے میرے اوپر 3 درہم مقرر کیے ہیں کہ تو نے ایک دن کے اندر 3 درہم کمانے ہیں۔ چاچا میں نے 3 درہم کما لیے ہیں اور باقی جو میرا وقت رہ گیا ہے وہ مسجد میں جا کر یا اللہ کی عبادت کروں گا یا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا۔ باقی جو وقت رہ گیا ہے وہ مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا یا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا چلو شام کو افطاری میرے گھر میں کر لینا۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، آپ پھر مجھے مسجد بتا دیں تاکہ میں مسجد میں چلا جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ میں نے اسے بتائی کہ وہ مسجد ہے، آپ چلے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جس وقت افطاری کا وقت ہوا تو میں اسے لینے گیا نا، اس نوجوان نے کہا کہ چاچا میں نے تو پانی سے روزہ افطار کر لیا ہے، میں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا ہے، اگر میں آپ کے گھر جاتا ہوں ادھر میری نماز رہ جائے گی، ادھر میری نماز رہ جائے گی۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا کہتا چلو کوئی بات نہیں، نماز رہنی ہے تو رہ جائے، پہلے کھانا تو کھا لیں گے نا۔ اس نے کہا چاچا آپ عشاء کے بعد مجھے لے جائیں تاکہ عشاء تک میں مسجد میں بیٹھوں۔ وہ شخص کہتا ہے عشاء کے بعد میں مسجد میں گیا اسے لینے کے لیے، میں اسے لے آیا، اپنی بیٹھک میں بٹھایا، ہم نے اس کو کھانا دیا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا عشاء ہو گئی ہے، رات ہو گئی، اب تم کہاں جاؤ گے؟ اتنا سفر ہے، تم یہاں سو جاؤ، صبح ہوگی تم چلے جانا۔ وہ نوجوان کہتا ہے چاچا کوئی بات نہیں، میں یہاں سو جاتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہماری ایک ہی بیٹی تھی جو ہاتھ پاؤں سے معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد ہم اپنی بیٹی کو میاں بیوی کھانا دینے گئے دوسرے کمرے میں، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آج ہمارے گھر میں ایک نوجوان لڑکا آیا ہے، کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے، کسی اچھے ماں باپ کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھانا دیا، کھانا دے کے واپس آ گئے، ہم اپنے کمرے میں سو گئے، ہماری بیٹی اپنے کمرے میں سو گئی، وہ نوجوان ہماری بیٹھک میں سو گیا۔ وہ شخص کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ میری بیٹی نے کہا کہ میں ہوں ابا جان۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، وہ میری بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ پاؤں سے معذور تھی، میں نے جس وقت دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا آج اچانک کیسے ٹھیک ہو گئی ہو؟ آج اچانک کیسے صحت یاب ہو گئی ہو؟ وہ بچی کہنے لگی ابا رات کی بات تو ہے، رات کی بات تو ہے کہ آپ خود مجھے کھانا دینے آئے تو آپ نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ بیٹا ہمارے گھر میں ایک نوجوان لڑکا آیا ہے، بڑا ہی نیک ہے، کسی اچھے ماں باپ کا تربیت یافتہ ہے، ابا تم مجھے کھانا دے کے چلے گئے، ادھر میں نے کھانا کھا کے نا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کہا مولا واقعی اگر وہ نیک بندہ ہے اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے، اگر واقعی ہی وہ نیک بندہ ہے، کسی اچھے ماں باپ کا تربیت یافتہ ہے، اس کے صدقے مجھے شفا یاب ہی کر دے۔ وہ بچی کہتی ابا میں نے دعا مکمل کی، ادھر میرے جسم میں طاقت آ گئی، میری ٹانگوں میں طاقت آ گئی، میرے ہاتھ پاؤں کام کرنے لگے اور میں اٹھ کے آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جس وقت بچی کی میں نے بات سنی نا تو فوراً میں بیٹھک میں گیا کہ اس نوجوان کو تو دیکھوں۔ کہتے جس وقت بیٹھک میں پہنچا وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا، وہ نوجوان جا چکا تھا، پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر چھوڑ گیا تھا اور اس کے اوپر لکھ کر گیا تھا کہ اب میری حقیقت کھل گئی ہے، اب میری حقیقت کھل گئی ہے۔ آج کل کا کوئی پیر ہوتا نا